وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ قابل احترام علماء کرام، بزرگان دین، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، ہمارے امام صاحب حضرت مولانا مفتی عبدالواحد القاسمی اور دیگر ہمارے جو انتظامیہ ہیں، ذمہ داران ہیں، علم حاصل کرنا فرض ہے۔ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، عورت اور مرد پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ علم کے بغیر کچھ نہیں۔ نماز کا علم نہیں تو نماز کیسے ادا کریں گے؟ رمضان کا مہینہ ہے، تراویح میں قرآن سننا ہے تو کیسے سنیں گے جب علم نہیں ہے، قرآن نہیں پڑھیں؟ اب امام صاحب قرآن کیسے سنائیں گے؟ وضو کے فرائض ہیں کہ پہلے ہمیں چہرہ دھونا ہے، ہاتھ دھونے ہیں، مسح کرنا ہے، پیر دھونے ہیں، علم نہیں ہے تو کیسے کریں گے؟ زکوٰۃ کا علم نہیں ہے تو زکوٰۃ ادا کیسے کریں گے؟ روزے کا علم نہیں ہے کہ کب سے روزہ شروع ہوتا ہے، کب تک روزہ رہتا ہے، اس کا علم نہیں ہے تو عمل کیسے کریں گے؟ حج میں گئے تو عمرہ کیسے کریں گے؟ معلوم نہیں ہے۔ حج کے ارکان کیا ہے وہ معلوم نہیں ہے تو کیسے کریں گے؟ تو علم کا مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل کرنے کے لیے علم کو ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا فرض ہے مسلمان مرد اور عورت پر۔ یہ بالکل عام حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ، جب پہلی وحی آئی غار حرا میں تو وہاں پہلی آیت ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، سب کو معلوم ہے، سب پڑھتے ہیں۔ تو اللہ نے پہلی آیت، پہلا حکم نازل فرمایا پڑھنے کا، پہلا لفظ، پہلا شبد، پہلا لفظ وہ پڑھنے کے نام پر ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے۔ یہاں سے بھی علم ثابت ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب میں بہتر وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور قرآن مجید کو سکھائے۔ علم حاصل کرنا وہ ضروری ہوگی۔ پھر ایک بار جب جنگ بدر میں دشمن اسلام گرفتار ہو کے مدینہ پاک آئے، جب ان لوگوں کی رہائی کی بات آئی تو آپ نے یہ شرط رکھی کہ یہ لوگ 10 بچوں کو پڑھا دیں اور ہم ان کو چھوڑ دیں گے۔ تو وہاں بھی پڑھانے کی بات آئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 10 بچوں کو پڑھا دیں، ہم ان کو چھوڑ دیں گے۔ تو وہاں علم کی اہمیت کی بات آئی۔ تو ایک طرف علم دین اور ایک طرف دنیاوی علم، دونوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا۔ چونکہ مکے کے جو لوگ وہ آئے تھے ان کے پاس دین کا علم نہیں تھا، دنیا کا علم تھا، تو آپ نے دنیا کا علم سکھانے کے لیے کہا، اور جو صحابہ کرام کے پاس علم تھا وہ دین کا علم تھا، تو وہ آپ نے فرض قرار دیا۔ تو علم دین بھی حاصل کرنا ہے اور دنیا کا علم بھی حاصل کرنا ہے۔ اسلام اس کے خلاف نہیں ہے۔ دنیا میں علم، اگر علم کے بارے میں زور دیا گیا، علم کو بتایا گیا، علم کو پڑھایا گیا، علم سکھایا گیا، جانکاری بتائی گئی، معلومات دی گئی، علم کو سمجھایا گیا، علم کیا چیز ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کا علم عطا فرمایا۔ یہاں بھی علم ہے کہ تمہیں اللہ نے وہ سکھایا جو تم جانتے نہیں تھے، وہاں بھی علم ہے۔ اقرأ باسم میں بھی علم ہے، طلب العلم میں بھی علم ہے۔ تو پورے دین، پورے اسلام کے اندر علم کی اہمیت بتائی گئی ہے، علم کے بغیر ہے۔ تو مسلمان وہ قوم ہے جس قوم کو اللہ نے علم سے وابستہ فرمایا ہے، علم کے بغیر یہ قوم نہیں۔ اب اس پر کوئی موقع نہیں ہے، ہمارے امام صاحب مفتی عبدالواحد صاحب بیان کرتے رہتے ہیں اور ہم لوگ بیان سنتے ہیں، بس یہ آج مکتب کا نظام ہے، یہ علم کی پہلی سیڑھی ہے۔ جن بچوں نے ابھی دعائیں سیکھ لی، صورتیں یاد کر لی، قرآن سیکھ لیا، ہم نے دیکھا ہے وہ بڑے ہو کر چاہے وہ ڈاکٹر بن گئے، پروفیسر بن گئے، بزنس مین بن گئے، جتنا انہوں نے مکتب میں پڑھا تھا وہ آخر عمر تک یاد رہتا ہے۔ سورہ فاتحہ، الحمد شریف، چاروں قل اور علم تر کیفا، 10 صورتیں، دعائیں، کھانے سونے کی دعائیں، مکتب میں ہم نے پڑھا، آخر عمر تک دعائیں یاد رہتی ہیں، ہم نے یاد کیا۔ اس لیے عبد الخالق صاحب ہمارے ہیں اور
بچوں کی تعلیم بھی، بچوں کی بیٹوں کی تعلیم بھی، مکتب کو مضبوط کرنا ہے، مکتب کو مضبوط کرنا ہے۔ مولانا مفتی عبدالواحد صاحب نے یہ بات کہی کہ تھوڑی بہت اگر کچھ مسجد میں کام بھی ہو رہا تھا، کچھ تعلیم تھوڑا آگے پیچھے نظام بن گیا ہے مسجد کا، لیکن انشاءاللہ آپ نے یہ بات کہہ دی ہے، ارادہ کر لیا ہے کہ ایک مینارہ للیتا پارک کے اندر، اس مسجد کے اندر مکتب، چاروں طرف مکتب کا نظام چلے گا انشاءاللہ، اور بہت منظم ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے، آپ کے اس نظام کو اللہ قبول فرمائے، اللہ تمام بھائیوں کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ، وما علینا الا البلاغ۔